صل على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو دو چیزوں کا مجموعہ بنایا ہے، ایک جسم اور دوسری روح۔ جسم انسان کے اس ظاہری ڈھانچے کا نام ہے جو گوشت، پوست اور ہڈیوں سے مل کے بنا ہے، جبکہ روح اسی ڈھانچے کے اندر نظر نہ آنے والی ایک لطیف قوت ہے جس نے اصل میں جسم کو چلانا ہے۔ یہ وہ قوت ہے جس کو ہم آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، لیکن جسم کی حرکات اور سکنات سے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یوں سمجھ لیں جیسے بجلی کے تنصیبات ہوتی ہیں، اس کا ایک یہ ظاہری ڈھانچہ ہے، ایک اس کے اندر وہ بجلی کا کرنٹ ہے جس نے اس پنکھے کو چلانا ہے۔ اس کرنٹ کو ہم آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ پنکھے کا گھومنا اور لائٹ کا جلنا اس چیز پہ دلالت کرتا ہے کہ اس کے اندر کرنٹ موجود ہے۔ تو جس انسان بھی دو چیزوں کا مجموعہ ہے، جسم اور روح۔ عام طور پہ لوگ جسم کو اہم سمجھتے ہیں اور کسی بھی بندے کی قدر و قیمت اور اہمیت میں جسم کو ہی اصل سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جسم سے کہیں زیادہ اہمیت بندے کی روح کو حاصل ہے۔ کسی بھی بندے کی ٹاٹ باٹ، بلند مراتب، مادی ملکیتیں، بلکہ روحانی رشتے، یہ تمام تر امور اس کی روح کے ساتھ وابستہ ہیں۔ جب تک بندے کے اندر یہ روح موجود ہے اس وقت تک یہ افسر بھی ہے، یہ چودھری صاحب بھی ہیں، یہ ایم پی اے اور ایم این اے صاحب بھی ہیں، لیکن جو ہی روح نکل جاتی ہے تو کوئی ان کو ڈی ایس پی صاحب نہیں کہتے، بلکہ کہتے ہیں لاش کو اٹھا لیں، میت کو نہلائیں، میت کو جنازے کے لیے اٹھائیں، میت کا جنازہ پڑھیں۔ بھائی یہ مکان کن کا ہے؟ یہ فلاں صاحب کا ہے۔ اچھا، فلاں صاحب کی جو ہی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، بھائی یہ مکان کن کا ہے؟ یہ فلاں کے بیٹوں کا ہے۔ گویا کہ مکان کے ساتھ ان کا جو ملکیت کا رشتہ تھا یہ اسی روح کی وجہ سے تھا۔ اس کی کرسی، اس کی بلند شان اور بلند مرتبہ بھی اس کی روح کی وجہ سے تھا۔ جو ہی روح نکل گئی، نہ وہ کرسی باقی رہی، نہ وہ بلند مرتبہ باقی رہا، نہ دنیا کا اعزاز باقی رہا۔ جسم سے زیادہ روح کی اہمیت ہے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہر بندے نے
اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے، اللہ کا وصل حاصل کرنا ہے، اور یہ اس کی زندگی کا نصب العین ہے۔ لیکن یہ سفر تب صحیح طریقے سے ہوگا جب جسم اور روح دونوں ایک رخ پہ چل رہے ہوں۔ مشائخ صوفیاء کہتے ہیں کہ جسم کی حیثیت سواری کی ہے، روح کی حیثیت سوار کی ہے۔ جب سواری صحیح ہے، صحیح منزل کی طرف چل رہی ہے، سوار بھی سواری کو اسی رخ پہ چلا رہا ہے، تو پھر بندہ منزل مقصود پہ پہنچ جائے گا۔ اگر سواری سرکشی کر رہی ہے اور وہ صحیح رخ پہ نہیں جا رہی، یا سوار ہی بگڑا ہوا ہے اور وہ صحیح رخ پہ چلانے کی بجائے کسی اور طرف چلا رہا ہے، تو بندہ کبھی بھی منزل پہ نہیں پہنچ سکتا۔ منزل پہ پہنچنے کے لیے سواری کا تابعدار ہونا ضروری ہے، اور سوار کی نیت کا درست ہونا ضروری ہے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اگر سواری کمزور ہے، سوار کتنا ہی زیادہ طاقتور کیوں نہ ہو، منزل پہ نہیں پہنچ سکتا، سواری کمزور ہے۔ اور اگر سواری طاقتور ہے، سوار کمزور ہے، تو سوار سواری کو کنٹرول نہیں کر سکتا، منزل پہ پہنچانے کی بجائے بے قابو ہو کے کسی دشوار گزار گھاٹی میں اس کو پھینک دے گا، اس کو نیست و نابود کر دے گا۔ دونوں کا صحیح اور درست ہونا ضروری ہے۔ اور اب اگلی بات سمجھ لیں کہ انسانی جسم کے کچھ تقاضے ہیں اور روح کی بھی کچھ تقاضے ہیں۔ انسانی جسم مٹی سے پیدا ہو چکا ہے، اس کی تمام ضروریات مٹی سے پوری ہوتی ہیں۔ چنانچہ جسم کو غذا چاہیے مٹی سے، جسم کو پانی چاہیے مٹی سے، جسم کو دوا چاہیے مٹی سے، جسم کو لباس چاہیے مٹی سے۔ یہ سب کچھ، یہ تمام ضروریات بلا واسطہ یا بالواسطہ طور پہ مٹی سے پوری ہو رہی ہیں، کیونکہ جسم انسانی مٹی سے بنا ہوا ہے۔ لیکن روح اوپر سے آئی ہوئی چیز ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، آپ کہہ دیجئے کہ روح عالم امر سے آئی ہوئی چیز ہے، لہٰذا اس کی تمام ضروریات عالم امر سے پوری ہوتی ہیں۔ روح کو غذا چاہیے اوپر سے، روح کو دوا چاہیے اوپر سے، روح کو لباس چاہیے اوپر سے، روح کی صفائی ستھرائی کا انتظام چاہیے، تو وہ بھی اللہ رب العزت نے اوپر سے ہی سب کچھ اتارا ہے۔ چنانچہ ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ روح کی غذا ہے، ہم ذکر کرتے ہیں، یہ روح کی دوا ہے، ہم تلاوت کرتے ہیں، یہ روح کی میل کچیل کو اتارنے کا ایک طریقہ ہے۔ اور اگلی بات سمجھ لیں کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ جسم کی ضروریات تو پوری ہو رہی ہیں، اچھا کھانا، اچھا لباس، اچھا پینا، اچھی رہائش، لیکن روح کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، روح کمزور ہے، نہ تلاوت ہے، نہ ذکر ہے، نہ نماز ہے، نہ عبادات ہے، تو جسم کی قوت روح کی کمزوری کی تلافی نہیں کر سکتی۔ جسم کی قوت روح کی کمزوری کی تلافی نہیں کر سکتی۔ لیکن اگر روح طاقتور ہے، غذا پوری مل رہی ہے، عبادت کا اہتمام ہے، تلاوت ہو رہی ہے، ذکر اذکار کی پابندی ہے، تو جسم کمزور بھی ہو جاتا ہے، پھر جسم کی کمزوری کی تلافی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ کئی مرتبہ دیکھا جاتا ہے، ایک آدمی ہے جس کی عمر 80 سال ہے، بیچارہ ہڈیوں کا ڈھانچہ، سیدھا راستے پہ چل نہیں سکتا،
ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں، لاٹھی کے سہارے مسجد میں آتا ہے، جسمانی اعتبار سے اتنا کمزور، لیکن جو ہی جماعت کھڑی ہو جاتی ہے یہ بھرپور جوانوں کی طرح سیدھا کھڑا ہو کے قیام بھی کرتا ہے، رکوع بھی کرتا ہے، سجدہ بھی کرتا ہے، کیونکہ روح طاقتور ہے، روح طاقتور ہے۔ اور کئی جوانوں کو دیکھا بڑے ہٹے کٹے مضبوط تن و من طاقتور جسم والے، لیکن تراویح میں جب قاری صاحب کی قرات لمبی ہو جاتی ہے، کوئی اس دیوار کے پاس بیٹھا ہوا ہے، کوئی اس دیوار کے پاس بیٹھا ہوا ہے، انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ قاری صاحب رکوع میں کس وقت جائیں گے، پھر بھاگتے ہوئے آ کے رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں۔ وجہ جسم طاقتور ہے، روح کمزور ہے، جسم طاقتور ہے، روح کمزور ہے، تو جسم کی طاقت روح کی کمزوری کی تلافی نہیں کر سکتی، روح کی کمزوری کی کمی کو پورا نہیں کر سکتی، جبکہ روح کی طاقت جسم کی کمزوری کی کمی کو پورا کر لیتی ہے۔ کتنے ایسے نوجوان ہوتے ہیں کہ جو کرکٹ کے میدان میں تو پورا گھنٹہ اچھل کود کر سکتے ہیں، گیند کے پیچھے اتنا تیز دوڑتے ہیں کہ اتنا تیز تو شاید چیتا بھی نہ دوڑ سکے، لیکن نماز کے لیے ان کے لیے آنا دشوار ہو جاتا ہے۔ اور کتنے معمر اور بزرگ حضرات ایسے ہوتے ہیں جو آگے چلنے سے تو بالکل قاصر ہوتے ہیں، لیکن جو ہی اذان ہوتی ہے ایسے فعال ہو جاتے ہیں، ایکٹیو ہو جاتے ہیں کہ مسجد کی طرف آتے ہیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ وہی بوڑھا ہے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ روح طاقتور ہوتی ہے، روح طاقتور ہو تو جسم کی کمزوری کی تلافی ہو جاتی ہے۔ آپ حضرات نے کئی مرتبہ دیکھا ہوگا یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں یہ کام زیادہ کرتے ہیں، کھانا کم کھاتے ہیں، کیونکہ کھانا جسم کی ضرورت ہے۔ چنانچہ کھانا بندہ دیکھتا ہے 2-4 لقمے لے لیے، لوگ حیران ہوتے ہیں کہ 2-4 لقموں سے کمر سیدھی کیسی ہوتی ہے، اور جب وہ کام کرنے لگ جاتے ہیں تو کئی لوگوں کے برابر کا کام اکیلا ایک بندہ کر رہا ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ روح میں طاقت ہوتی ہے، جب روح طاقتور ہو جاتی ہے تو جسم کی کمزوری کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اگر روح کی غذا کامل اور وافر ہو تو جسم بھی کام کرنے میں فعال ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ کچھ غلام اور کچھ باندیاں کہیں غنیمت کے مال میں آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ اس طرح کی چیزیں آ جاتی تھی تو فوراً تقسیم کرنا شروع کر دیتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت علی کے گھر میں تھی، گھر کے کام کاج خود کیا کرتی تھی، چکی پیسنا، جھاڑو دینا، کھانا بنانا، کنویں سے پانی نکالنا، سارے کام خود کرتی تھی، اور کام کی کثرت کی وجہ سے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا، لیکن ان کی بھی بے بسی تھی کہ کوئی غلام یا کوئی باندی کا انتظام کر لے جو گھر کے کام کاج میں تعاون کرے، ایسا وہ نہیں کر سکتے تھے۔ جب حضرت علی کو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان باندیاں تقسیم فرما رہے ہیں، غلام تقسیم فرما رہے ہیں، تو حضرت فاطمہ کو فرمایا کہ فاطمہ، حضور غلام اور باندیاں تقسیم فرما رہے ہیں، آپ بھی چلی جائیں اور آپ کو بھی کوئی باندی مل جائے گی، گھر کے کام کاج میں آپ کے ساتھ تعاون کرے گی۔ حضرت فاطمہ خوشی خوشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پہنچ گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود نہیں تھے۔ حضرت عائشہ سے ملاقات ہوئی، حضرت عائشہ نے پوچھا کہ فاطمہ کیسے آنا ہوا؟ حضرت فاطمہ نے اپنا مدعا بتا دیا کہ مجھے بتایا گیا تھا کہ حضور کے پاس باندیاں آئی ہیں، وہ باندی لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں، میرا خیال تھا مجھے بھی ایک باندی مل جائے گی، میرے ہاتھوں میں کام کی وجہ سے چھالے پڑ جاتے ہیں، وہ باندی میرے ساتھ گھر کے کام کاج میں تعاون کرے گی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ وہ حضور تو چلے گئے ہیں، جب واپس آ جائیں گے تو میں ان کو آپ کا پیغام پہنچا دوں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رات کا وقت تھا، سردیوں کا موسم تھا، میں اور فاطمہ اپنے گھر میں آرام کرنے کے لیے لیٹ چکے تھے، عشاء کے بعد کا وقت تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں داخل ہوئے۔
ہم نے اٹھنا چاہا، فرمایا اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو۔ پھر آئے اور ہمارے درمیان بیٹھ گئے، گویا کہ ہم بھی زمین پہ چٹائی کے اوپر لیٹے ہوئے تھے، وہ آئے ہمارے درمیان بیٹھ گئے اور فرمایا کہ فاطمہ آپ آئی تھی باندی یا غلام کا مطالبہ کرنے کے لیے؟ عرض کیا ابا جان میں آئی تھی، میری ضرورت ہے، میرے گھر کے کام کاج زیادہ ہوتے ہیں تو تھک جاتی ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں آپ کو کوئی ایسا عمل نہ بتاؤں جو غلام اور باندی سے زیادہ بہتر ہو؟ اللہ کی نبی آپ بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا آپ دونوں حضرات جب رات کو سوئیں تو سونے سے پہلے سبحان اللہ 33 مرتبہ پڑھے، الحمدللہ 33 مرتبہ پڑھے، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھیں، یہ تمہارے لیے غلام اور باندی سے بہتر ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ کا شکوہ یہ تھا کہ میرا کام زیادہ ہوتا ہے، گھر کے کام مجھ سے نہیں ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کا بوجھ کم کرنے کی بجائے ایک کام اور ذمہ لگا دیا کہ آپ رات کو سونے سے پہلے یہ تسبیحات بھی پڑھ لیا کریں۔ عقل یہ کہتی ہے کہ کام کم کرنا چاہیے تھا یا کوئی تعاون کرنا چاہیے تھا، حضور علیہ السلام نے ایک کام کا اضافہ کر دیا۔ تو جواب یہ ہے کہ جی ہاں ظاہر میں تو کام کا اضافہ ہوا ہے، لیکن چونکہ یہ خاص ذکر ہے اور اس ذکر کی بدولت روح کو طاقت ملتی ہے، اور جب روح کو طاقت ملتی ہے تو بے شک جسم کمزور کیوں نہ ہو، بندے کے کام ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا والے حیران رہ جاتے ہیں۔ حضور نے بتا دیا کہ روح کو طاقت دینے کی ضرورت ہے، جسم کی طاقت کی کمی کی تلافی ہو جائے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک میں ایک بات کا حکم دیا، فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ سنیے، حضور کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ پوری رات عبادت کریں، پوری رات عبادت کریں، یا آدھی رات تک عبادت کریں، یا اس میں کچھ اضافہ کر دیں یا کچھ کم کر دیں، لیکن رات کو زیادہ عبادت کریں۔ اور پھر آخر میں فرمایا کہ زیادہ عبادت اس لیے کریں ان لک فی النہار سبحا طویلا، کہ آپ نے دن کے وقت لمبا تیرنا ہے۔ تیرنا، پانی میں تیراکی کرتے ہیں، آپ نے دن کے وقت لمبا تیرنا ہے، اس لیے رات کو زیادہ عبادت کریں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں کوئی تالاب نہیں تھا، کوئی نہر نہیں تھی، کوئی دریا نہیں تھا، حضور کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ نے لمبا تیرنا ہے، تیراکی تو کوئی تھی نہیں، تو تیرنا کیوں فرمایا؟ جواب یہ دیا جاتا ہے کہ دراصل کوئی بندہ جب خشکی پہ چل رہا ہوتا ہے، چلتے چلتے تھک جاتا ہے، سستانے کے لیے رک جاتا ہے، لیکن کوئی بندہ دریا میں تیر رہا ہوتا ہے اور دریا کے بیچ میں تیرتے تیرتے تھک جاتا ہے، تو کوئی سمجھدار بندہ وہاں سستانے کے لیے رک سکتا ہے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے تیرنا روک لیتا ہوں، تھوڑی سی تھکاوٹ ختم ہو جائے گی پھر دوبارہ تیرنا شروع کر دوں گا؟ نہیں، جو کچھ بھی ہو جائے اس نے تیرتے رہنا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ تیرنا چھوڑ دوں گا تو میری ہلاکت یقینی ہے۔ یعنی تیرنے والا بندہ تھکاوٹ کے باوجود ایک لمحے کے لیے اپنے کام کو چھوڑ نہیں سکتا، تعطل اختیار نہیں کر سکتا۔ تیرنے والے نے نان سٹاپ تیرنا ہوتا ہے، بلا تعطل کام کرنا ہوتا ہے۔ حضور کو جو فرمایا کہ آپ نے دن کے وقت لمبا تیرنا ہے، مقصد یہ ہے کہ آپ نے بلا تعطل، بلا انقطاع، نان سٹاپ کام کرنا ہے۔
حضور کو یہ فرمایا، یہی مقصد تھا کہ آپ نے تیرنا ہے، جس طرح تیرنے والا بندہ درمیان میں رکتا نہیں ہے، آپ نے پورے دن میں مسلسل کام کرنا ہے، رکنا نہیں ہے۔ اچھا، پھر ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر دن کے وقت زیادہ کام کرنا ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ رات کو زیادہ آرام کر لو، کل زیادہ کام کرنا ہے۔ یہاں تو معاملہ الٹا ہو رہا ہے کہ بھائی دن میں زیادہ کام کرنا ہے، اس لیے رات کو زیادہ عبادت کرو، پوری پوری رات عبادت کرو۔ تو جواب دیا جاتا ہے کہ جی ہاں، مادی دنیا کا یہی دستور ہے کہ جب دن میں زیادہ کام کرنا ہوتا ہے تو رات کو خوب آرام کرنا ہوتا ہے، لیکن روحانی دنیا کا معاملہ اس کے برعکس ہے کہ جب دن کو زیادہ کام کرنا ہوتا ہے تو رات کو زیادہ عبادت کرنی ہوتی ہے، کیونکہ یہ عبادت، یہ تلاوت، یہ ذکر اذکار روح کی غذا ہے۔ اس کی وجہ سے انسانی روح کو قوت ملتی ہے۔ جب روح کو قوت مل جاتی ہے، پھر اگرچہ جسم کمزور بھی ہوتا ہے، روح کی قوت اس کمزور جسم کو بھی چلائے رکھتی ہے اور بندہ زیادہ کام کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ گھروں کے اندر خواتین کام کاج کی زیادتی کی وجہ سے تنگ آ جاتی ہیں، کئی مرتبہ مزاج میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے، کام زیادہ ہیں گھر کے، کبھی خاوند سے جھگڑتی ہیں، کوئی نکرانی کا انتظام کرو، کبھی دیورانی جٹھانی آپس میں جھگڑتی ہیں، ایک کہتے ہیں میں زیادہ کام کرتی ہوں، اگلے کہتے نہیں میں زیادہ کام کرتی ہوں۔ دراصل روح کمزور ہوتی ہے، اس لیے جسم جلدی تھک جاتا ہے۔ اگر یہی خواتین اپنے جسم کی ضروریات کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ روح کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کریں تو یقیناً گھر کے کام کاج ان کو تھکا نہیں سکیں گے۔ جس دن گھر میں زیادہ کام ہوتا ہے، مہمانوں نے آنا ہے، کوئی تقریب ہے، کوئی کام ہے، کام کی زیادتی ہے، خواتین کو چاہیے کہ اس رات کو زیادہ عبادت کریں، رات کو زیادہ عبادت کریں، اور پھر اس کے بعد دن کے وقت بھی کام کاج کے دوران ذکر کا اہتمام کریں، کیونکہ ذکر کی وجہ سے روح کو قوت ملتی ہے، اور روح کو جب قوت ملتے رہتی ہے تو کام کاج کرنے آسان ہوتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بنی آدم دن کے اول حصے میں 4 رکعتیں پڑھنے میں سستی نہ کرو، میں پورے دن کے کاموں میں آپ کے لیے آسانی کر دوں گا۔ معنی یہ ہے نا کہ اگر کام زیادہ ہیں تو دن کے اول حصے میں 4 رکعت صلاۃ الاشراق پڑھنی چاہیے۔ جو بندہ فجر کے بعد سورۃ یاسین پڑھ لیتا ہے اس کے لیے گھر پورے دن کے کام کاج آسان ہو جاتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ نیک اعمال کی بدولت مادی دنیا کے کام کاج بھی بندے کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ بندہ بغیر انقطاع کے نان سٹاپ کام کرتا ہے، جسم نہیں تھکتا کیونکہ روح کے اندر طاقت ہوتی ہے۔ بھائی کرنٹ جب پورا ہوتا ہے، پنکھا نیا ہو یا پرانا ہو، اس نے تیز چلنا ہوتا ہے۔ اگر کرنٹ ہی کمزور ہو جائے، پنکھا بالکل فٹ فاٹ اور نیا کیوں نہ ہو، اس نے پھر بھی آہستہ آہستہ گھومنا ہوتا ہے اور کام نہیں کرنا ہوتا۔ تو روح کی طاقت جسم کی کمزوری کی تلافی کر لیتی ہے۔ اور اگلی بات سمجھ لیں کہ جب روح میں طاقت ہوتی ہے تو جسم کی صلاحیتوں میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ میری یہ آنکھیں ہیں، یہ روشنی ہوتی ہے تو نظر آتا ہے، اور جب یہ اندھیرا ہو جاتا ہے تو ان آنکھوں کو کچھ نظر نہیں آتا، اور پھر میں آگے سے دیکھتا ہوں تو نظر آتا ہے، پیچھے سے دیکھوں تو نظر نہیں آتا۔ دیوار سے اس طرف کی چیزیں نظر آتی ہیں، دیوار سے اس طرف چیزیں نظر نہیں آتی۔ یہ آنکھیں اتنا کام کر لیتی ہیں، لیکن اگر روح طاقتور ہو جائے، روح میں قوت آ جاتی ہے، تو یہ آنکھیں کھلی ہیں تو پھر بھی نظر آتا ہے، آنکھیں بند ہیں تو پھر بھی نظر آتا ہے۔ دیوار سے اس پار بھی نظر آتا ہے، دیوار سے اس پار بھی نظر آتا ہے، یہاں کی چیزیں بھی نظر آتی ہیں، 100 میل دور تک بھی بندے کو نظر آتا ہے۔ اگر روح طاقتور ہو جائے، آنکھوں میں بے پناہ قوت آ جاتی ہے۔
سامنے آنے والا بندہ، اس کی چہرے کی رنگت تو آنکھیں دیکھ لیتی ہیں، آنکھیں پڑھ لیتی ہیں کہ بندے کا رنگ کالا ہے، گورا ہے، پیلا ہے، لیکن جب روح میں طاقت ہوتی ہے تو آنے والے بندے کے دل کو پڑھنا آسان ہو جاتا ہے کہ آنے والا بندہ دل میں کیا لے کے آیا ہے۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ پہ بیان کرنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ جس بستی میں تشریف لے جاتے تھے وہ ایسے لوگوں کی بستی تھی جو غیر سنی تھے، سنی نہیں تھے۔ وہاں کچھ لوگ سنی تھے اور سنی حضرات بہت پریشان تھے، کہہ رہے تھے کہ ہمارے اپنی لوگ ہمارے سیدھے راستے سے گمراہ ہو رہے ہیں، حضرت آپ تشریف لایا کریں۔ حضرت مہینے میں ایک مرتبہ وہاں تشریف لے جاتے تھے، وہاں بیان کرتے تھے، علم بھی تھا، اخلاص بھی تھا، اور جب بیان کرتے تھے تو اپنے لوگ تو متاثر ہوتے ہی تھے، غیر سنی لوگ بھی متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتے تھے۔ چنانچہ جب غیر سنی لوگوں نے حضرت کا بیان سننا شروع کر دیا تو ان کے جو بڑے تھے وہ پریشان ہو گئے کہ یہ تو لگتا ہے کہ ہمارے اپنے ہی لوگ متاثر ہو رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہمارے اپنے بندے سنی بن جائیں۔ چنانچہ انہوں نے پروگرام یہ بنایا کہ ہم کسی طریقے سے حضرت نانوتوی کا بیان بند کروا لیں۔ بند کروانے کے لیے ایک طریقہ اختیار کر لیا کہ جب اگلی مرتبہ یہ آئے گا تو ہم ان سے مختلف سوالات پوچھیں گے، سوالاتوں میں ان کو ایسا الجھائیں گے کہ یہ اصل بیان کے لیے فارغ ہی نہ ہو جائے اور وقت گزر جائے۔ چنانچہ 10 بندوں کو مقرر کیا اور 10 بندوں کو ایک ایک سوال یاد کرایا کہ پہلے آپ نے یہ سوال کرنا ہے، جب اس کا جواب ہو جائے گا تو اگلا بندہ اگلا سوال کرے گا، اگلا بندہ اگلا سوال کرے گا، یوں پروگرام کا وقت ختم ہو جائے گا اور حضرت اپنا موضوع بیان نہیں کر سکیں گے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، منبر پہ بیٹھ گئے، مجمع پہ ایک نظر ڈالی، پھر فرمایا میاں آج میرا بیان کرنے کا ارادہ نہیں ہے، اصل میں کچھ لوگوں کے دلوں میں کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ آج ان سوالات کے جوابات دے دوں۔ پھر فرمایا کہ بعض لوگوں کے دلوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے اور اس سوال کا جواب یہ ہے، اور کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے اور اس سوال کا جواب یہ ہے، اور کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے اس سوال کا جواب یہ ہے۔ وہ 10 بندوں کے 10 سوالات ایک ایک کر کے بتا دیے اور سب کے ایک ایک کے جوابات دے دیے، کافی شافی، لوگ اور زیادہ متاثر ہو گئے۔ پھر اگلی مرتبہ ان لوگوں نے اگلا منصوبہ بنایا کہ ہم کسی طریقے سے حضرت کی توہین کرتے ہیں اور ان کی تضحیق کرتے ہیں۔ منصوبہ یہ بنایا کہ ایک زندہ آدمی کو کہا کہ آپ نے چارپائی پہ لیٹ جانا ہے اور ہم نے آپ پر چادر بچھانی ہے کفن کی طرح، اور ہم نے نانوتوی کو بلانا ہے کہ جنازہ پڑھیں، اور جب وہ جنازہ پڑھنا شروع کر دیں تو آپ نے جنازے کے درمیان میں بیٹھنا ہے، تو ہم ہنسیں گے، مذاق اڑائیں گے کہ یہ تو زندوں کے جنازے پڑھ رہے ہیں، یہ کیسے اللہ کی ولی ہیں، کیسے اللہ والے ہیں، یوں شرمندہ ہو جائیں گے، دوبارہ ہماری بستی کا رخ بھی نہیں کرے گا۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بستی میں آئے، بیان سے فارغ ہوئے تو ان لوگوں کے کچھ بندے آئے اور کہنے لگے کہ حضرت ہمارے ہاں فوتگی ہوئی ہے، جنازہ تیار ہے، آپ مہربانی فرمائیں اور ہمارے مردے کا جنازہ پڑھائیں۔ حضرت نے فرمایا کہ میاں آپ اور ہمارا بہت اختلاف ہے نقطہ نظر میں، سوچ میں، ذہن میں، لہٰذا مجھ سے جنازہ نہ پڑھوائیں، اپنے مولوی سے جنازہ پڑھوائیں۔ نہیں حضرت ہمیں آپ پر اعتماد ہے، آپ ہی جنازہ پڑھائیں۔ فرمایا اپنے مولوی سے پڑھائیں، مجھ سے نہ پڑھائیں، کیونکہ مجھ سے پڑھوائیں گے تو میرا جنازہ پڑھانا تمہارے لیے نقصان کا ذریعہ بن جائے گا۔ انہوں نے کہا نہیں حضرت ہم بالکل مطمئن ہیں، ہمارا اپنا مولوی ہے نہیں، بس آپ ہی جنازہ پڑھائیں۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے،
جنازہ لایا گیا، کفن میں بندہ لپٹا ہوا پڑا ہوا تھا۔ حضرت نے کہا کہ بھائی صفیں سیدھی کر لو، صفیں سیدھی ہو گئی، نیت کر لی۔ حضرت نے ایک تکبیر فرمائی، دوسری تکبیر فرمائی، تیسری تکبیر فرمائی۔ اب ان لوگوں کا خیال یہ تھا کہ مردہ وہ بندہ ہے وہ اٹھے گا، اٹھ کے بیٹھے گا، لیکن جنازہ مکمل ہوا، حضرت نے سلام پھیرا اور جانے لگے۔ وہ لوگ آئے اور اس بندے کو جھنجھوڑا کہ اٹھتا کیوں نہیں ہے، جنازہ تو مکمل ہو گیا۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایسے جا رہے تھے اور پیچھے مڑ کے دیکھا، فرمایا جس کا جنازہ نانوتوی پڑھاتا ہے وہ قیامت کے دن سے پہلے نہیں اٹھ سکتا۔ اور واقعی وہ بندہ مر گیا تھا۔ من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ایک ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے میری جانب سے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ روح میں طاقت آ جاتی ہے، روح صحت مند ہوتی ہے تو آنکھوں میں بے پناہ قوت، وہ کچھ نظر آتا ہے جو عام لوگوں کو نظر نہیں آتا۔ آگے مخاطب پر وہ اثر ڈالتی ہے یہ آنکھیں کہ عام لوگوں کی آنکھیں وہ اثر نہیں ڈالتی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ دہلی کے مسجد میں تھے، انہوں نے اعتکاف کیا۔ اعتکاف میں خوب ذکر اذکار اوراد و اشغال کا اہتمام کیا۔ اعتکاف سے فارغ ہو کے جب مسجد سے باہر نکل رہے تھے، اتفاق سے سامنے سے کتا گزر رہا تھا، حضرت کی نگاہیں کتے پر پڑ گئی۔ کتے کے اوپر یہ اثر پڑ گیا کہ وہ جہاں کہیں جاتا تھا باقی کتے پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے، اس سے آگے کوئی کتا نہیں جاتا تھا۔ جہاں کھڑا ہو جاتا تھا باقی کتے ارد گرد حلقہ بنا کے کھڑے ہو جاتے تھے، سارے کتے اس کو دیکھ رہے تھے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک اللہ والی کی نظر کا یہ اثر تھا کہ کتے کے ساتھ باقی کتوں نے وہ معاملہ شروع کر دیا جو مریدین اپنے پیر کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ یہ روح کی قوت کا کمال ہوتا ہے۔ ہمارے سلسلے کے ایک بزرگ تھے حضرت خواجہ غلام حسن سواد رحمۃ اللہ علیہ، یہ جنگ سے آگے لیا کا علاقہ ہے، وہاں پہ آج بھی ان کا مزار ہے۔ ان پر ایک وقت ایسا آیا، ایک خاص کیفیت طاری ہو گئی۔ کیفیت ایسی تھی کہ جس بندے کی طرف اشارہ کرتے تھے وہ کلمہ پڑھ لیتا تھا۔ اس علاقے میں ہندو زیادہ تھے، کسی ہندو کی طرف اشارہ کر دیا وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اگلے ہندو کی طرف اشارہ کیا وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ جب ہندوؤں نے یہ حالت دیکھ لی، انہوں نے فوراً انگریز جج کی عدالت میں کیس دائر کر دیا کہ یہ مسلمان ہمارے ہندوؤں کو زبردستی مسلمان بناتا ہے۔ جج نے ان کو بلا لیا، حضرت نے عدالت میں حاضری دی اور ارد گرد ہندو کھڑے تھے۔ تو جج نے کہا کہ مولانا یہ لوگ آپ کے خلاف کیس دائر کر چکے ہیں کہ آپ زبردستی ہندوؤں کو مسلمان بناتے ہیں۔ حضرت نے ایک ہندو کی طرف اشارہ کر دیا کہ آپ کو میں نے کہا کہ مسلمان ہو جا، اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر اگلے کو اشارہ کر دیا کہ آپ کو میں نے کہا کہ مسلمان ہو جا، اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ پھر اگلے کو اشارہ کر دیا آپ کو میں نے کہا کہ مسلمان ہو جا، اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ جج ڈر گیا کہ ایسا نہ ہو کہ میری طرف اشارہ کر دے۔ جج نے کہا بس میں سمجھ گیا، میں مقدمے کو خارج کر دیتا۔ یہ تاثیر روح کی قوت کا اثر ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اپنے جسم کو بنانے، سنوارنے، جسم کی ضروریات کو پورا کرنے میں دن رات ایک کر کے مگن ہیں۔ کھانا چاہیے، ضرورت پوری کر رہے ہیں، لباس چاہیے، ضرورت پوری کر رہے ہیں، جسم کی صفائی ستھرائی کے لیے صابن شیمپو چاہیے، ہم ضرورت پوری کر رہے ہیں، پانی چاہیے، ہم ضرورت پوری کر رہے ہیں، گرمی سردی سے بچاؤ کا انتظام چاہیے، ہم ضرورت پوری کر رہے ہیں، جسم بیمار ہو گیا دوائی چاہیے، ہم ضرورت پوری کر رہے ہیں۔ جہاں ہم اپنے جسم کی ضروریات کو پورا کرنے میں دن رات ایک کر کے مگن ہیں، وہاں پہ ہمیں اپنی روح کی ضروریات کا احساس بھی کرنا چاہیے، کیونکہ روح جسم سے کہیں زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اپنی روح کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ذکر کا اہتمام کریں، تلاوت کی پابندی کریں، اوراد و اشغال وظائف کی پابندی کریں۔ مشائخ صوفیاء کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے، یہ تعلق اسی لیے ہے
تاکہ روح کی بیماریوں کا علاج ہو جائے۔ جسم بیمار ہوتا ہے تو اس میں کینسر پیدا ہوتا ہے، خدا نخواستہ ہیپاٹائٹس ہے اور بلڈ پریشر ہے اور شوگر ہے، یہ جسم کی بیماری ہے۔ اسی طریقے سے حسد ہے، تکبر ہے، کینہ ہے، بغض ہے، یہ روح کی بیماریاں ہیں۔ تو اگر ہم جسم کی بیماری کی صورت میں اچھے سے اچھے معالج کا پتہ کرتے ہیں اور معالج کے پاس جا کے علاج کرواتے ہیں، تو اگر روح میں اس طرح کوئی بیماری ہمیں نظر آتی ہے، تکبر نظر آتا ہے، حسد نظر آتا ہے، کینہ اور بغض ہمیں محسوس ہوتا ہے، تو اس کے علاج کے لیے ہمیں مشائخ اللہ والوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تو جسم کی ضروریات کو پورا کرنا برا نہیں ہے، لیکن روح جو جسم سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اس کی ضروریات سے یکسر غافل ہو جانا یہ انتہائی برا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جسم مضبوط اور طاقتور، لیکن روح بیچاری کمزور ہے، تو روح جسم کو کنٹرول نہیں کر سکتی۔ روح جسم کو کنٹرول نہیں کر سکتی۔ آپ میں سے کون سا بندہ چاہتا ہے کہ میری نگاہیں کنٹرول میں ہوں؟ ہر بندہ چاہتا ہے نا کہ میری نگاہیں غلط استعمال نہ ہوں۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری زبان غلط استعمال نہ ہو، اور کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن تمام تر کوشش کے باوجود ہم اپنی نگاہوں پہ قابو نہیں پا سکتے، ہم اپنی زبان پہ قابو نہیں پا سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نگاہوں کو روح نے قابو کرنا تھا۔ جب روح کمزور ہو گئی، نگاہیں بے قابو ہو گئی۔ جب روح کمزور ہو گئی، زبان بے قابو ہو گئی۔ جب روح کمزور ہو گئی تو کان بے قابو ہو گئے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے قدم کسی گناہ کی طرف نہ بڑھیں، ہمارے ہاتھ موبائل میں غلط چیز کی طرف آگے نہ بڑھیں، ہم اپنی انگلیوں سے کلک نہ کریں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو ان انگلیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے روح کا طاقتور ہونا ضروری ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتا دیا کہ جسم سواری کی مانند ہے، روح سوار کی مانند ہے۔ اگر سوار طاقتور ہوتا ہے تو سواری کو اپنی مرضی کے مطابق موڑ سکتا ہے۔ اگر سوار بیچارہ کمزور ہے، گھوڑا سرکش ہے، تو وہ گھوڑے کو قابو نہیں کر سکتا، گھوڑا ہی بے قابو ہو جائے گا، سوار کو کہیں ہلاکت کے گھڑے میں دھکیل دے گا، اس کو نیست و نابود کر دے گا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ جسم کنٹرول میں ہو، نگاہیں کنٹرول میں ہوں، زبان کنٹرول میں ہو، کان قابو میں ہوں، ہاتھ پاؤں کی حرکات سکنات ٹھیک ہوں، تو اس کے لیے روح کا طاقتور ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ جن لوگوں کی روح کی طاقت ہوتی ہے، روح مضبوط ہوتی ہے، روح کبھی ہوتی ہے، تو ایسے ماحول میں جہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ اس ماحول میں تو نگاہوں کی حفاظت ممکن ہی نہیں ہے، لیکن وہ لوگ اپنی مضبوط روحانی قوت کے بل بوتے پر نگاہوں کو ایسا قابو رکھتے ہیں، پورا دن انہی بازاروں میں ہماری طرح پھرتے رہتے ہیں، خواتین ان کے سامنے آ جا رہی ہوتی ہے، لیکن ایک بار بھی کسی غیر محرم پر ان کی نظر نہیں پڑتی، کیونکہ روح طاقتور ہوتی ہے، روح نگاہوں کو قابو کر لیتی ہے، روح زبان کو قابو کر لیتی ہے۔ نیک بننے کے لیے روح کی غذا کی ضرورت ہے، روح کی دوا کی ضرورت ہے، روح کی لباس، روح کی ضروریات کو پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ والوں کے ساتھ تعلق جوڑیں جو روح کی بیماریوں کے معالج ہوا کرتے ہیں۔ نیک اور متقی لوگوں کی مجالس میں جایا کریں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیا کریں، اس کی وجہ سے روح کو طاقت ملے گی، اور جب روح کو طاقت ملے گی، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ بندہ کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں جو صحت افزا ہوتے ہیں، ہم ان علاقوں میں جاتے ہیں تو وہاں چند دنوں میں صحت بھی اچھی ہو جاتی ہے، کہتے ہیں معدہ میرا ادھر ٹھیک نہیں تھا، یہاں کا پانی اچھا ہے، آب و ہوا ٹھیک ہے، میری صحت بالکل ٹھیک ہو گئی ہے۔ تو جس طرح مادی دنیا میں ہمیں نظر آتا ہے کہ بعض علاقوں میں ہم جاتے ہیں تو بیمار لوگ بھی وہاں ٹھیک ہو جاتے ہیں، روحانی دنیا میں یہی معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ والوں کی خانقاہوں میں جائیں، اللہ والوں کی مجالس میں جائیں،
تو بیمار روح بھی وہاں پہ ٹھیک ہو جاتی ہے، بندہ روحانی طور پہ صحت مند ہو جاتا ہے، حشاش پشاش ہو جاتا ہے، سکون مل جاتا ہے، غم اور اداسی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک لوگوں کی مجالس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا